جلدی حالات بہتر نہیں ہوں گے، پہلے حالات خراب اور ہوں گے، اس کے بعد بہتر ہوں گے. جب آپ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اس کے بعد آپ کو اکنامک ریفارمز ایجنڈا پورا کرنا پڑے گا، بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. قرضوں کے حجم کے حوالے سے اندر کی خبر آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم سرکار کی نااہلیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. ملک میں منی بجٹ کے نام پر مہنگائی کا بوم گرا دیا گیا. ملک میں منی بجٹ لا کر ہر چیز مہنگی کرنے اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت قرضہ لینے کے باوجود قرضوں کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں جبکہ حکمران طبقہ ملک میں اپنی سیاسی بیچ بچاؤ میں مگن ہے. حکومت کا بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے قرضہ مالیاتی سختی کے باوجود 2022-23 کے پہلے 7.5 مہینوں کے دوران بڑھ کر 18 کھرب روپے ہو گیا. بھاری قرضے حکومت کی نقد رقم کی بڑھتی ضروریات کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم اور ریونیو بڑھائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 1 جولائی 2022 سے 17 فروری 2023 تک کے اعداد و شمار جاری کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے بینکوں سے بھاری قرضے لینے کا رجحان رکھا تو رواں مالی سال کے اختتام تک نیا ریکارڈ بھی قائم ہو جائے گا. ابتدائی 7.5 مہینے کے دوران خالص قرضے ادا کیے گئے تھے تاہم مالی سال 2022 کے اختتام تک 31 کھرب 33 ارب روپے کے قرضے لیے گئے تھے. بینکرز کا خیال ہے کہ حکومت اخراجات پورے کرنے کے لیے کئی رواں مالی سال کے آخری سہ ماہی میں بہت زیادہ قرضہ لے گی. اس صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا. شاہ صاحب یہ تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا بلند ترین قرضہ جو ہے وہ بیرونی دنیا سے پاکستان کے بینکوں سے پچھلی حکومت نے لیا، لیکن اب جو صورتحال ہے کہ ریونیو کم اور اخراجات زیادہ وہ بھی پھر قرضوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا سر؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنا ہے اور جب تک وہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو یہ قرضوں کا جو ایک منچال ہے یہ ختم نہیں ہوگا. پہلے قابو میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد پھر اس کو ختم کرنا ہے. تو پہلا سٹیپ اس کا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد آئی ایم ایف کے بورڈ سے یہ اپروولز ہوں، پھر اس کے اوپر ساری جو امپلیمنٹیشن اس کی ہو، دوست ممالک سے جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور قرضے بھی چاہیے کیونکہ آپ نے بہت سی سود کے مد میں بھی آپ نے ڈالرز میں ہی پے کرنا ہے اور آپ نے بجلی کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی ڈالرز میں پے کرنی ہے. تو تجارتی خسارہ بھی خاصا بڑا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، وہ آئی ایم ایف پروگرام کے نیچے ہے. تو سر آئی ایم ایف پروگرام کے معاملات شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہو گئے تو حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، اتنی جلدی حالات بہتر نہیں ہوں گے، پہلے حالات خراب اور ہوں گے، اس کے بعد بہتر ہوں گے. جب آپ اپنے ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اس کے بعد آپ کو اکنامک ریفارمز ایجنڈا پورا کرنا پڑے گا، بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، چوری کو ختم کرنا پڑے گا، حکومت کو چھوٹا کرنا پڑے گا، پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی، بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں. لیکن پہلا قدم جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے. تو شاہ صاحب یہ جو آپ اقدامات کی بات کر رہے ہیں یہ تو حکومت بھی چھوٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی. فی الحال اخراجات میں بھی وہ کمی اس طرح سے حکومت کرتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ بجلی کے نظام کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آئی پی پیز کے جو حالات بنے تھے وہ تو ویسے ہی کے ویسے برقرار رہیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ ہم کر پائے گی یہ حکومت اور یہ حالات اس جانب لے جائے جائیں؟ دیکھیں، ایک آپ کو ایسے سٹاف لیول ایگریمنٹ تو امیڈیٹلی چاہیے، اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کے بحالی چاہیے، اس کے بعد آپ کو الیکشنز چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہیے جو وہ امپلیمنٹ کرے آئی ایم ایف پروگرام کو، اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانی ہے. نئی گورنمنٹ آئے گی 5 سال کی مدت کے لیے اور اگر وہ اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی تو پھر وہ یہ سارے کام کر سکے گی. اور اس میں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن میں آپ اپنے اکنامک ایشوز کے اوپر آپ کا مینیفیسٹو ہوگا اور عوام سے پھر آپ مینڈیٹ لے کے آئیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. کیا ظلم ہے،
بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں۔ ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا، ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے۔ فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں۔ بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم۔ بول کا عدلیہ کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔